میں کیا کیا کرتے تھے جن سے حضرت مسیح علیہ السلام کا غیرت کا خون کھولتا تھا، مگر وہی بے بسی اور بے اختیاری کا عالم کہ ایک طرف نبیوں کا سردار ہمارا سب سے محبوب آقا اور دوسری طرف بھی ایک نبی اللہ، اب کیا کریں؟ مگر یہ پڑھتے تھے تو اندازہ لگائیں کیا حال ہوتا ہوگا۔ کہتے ہیں اہل اسلام کا رسول آگے وہ ایک حوالہ دیا جس کی میں نے یہاں بات کی تھی، لونڈی کے متعلق، اور وہ بیویوں کو جو تفاسیر میں جگہ پا گئی ہیں باتیں، ان کا ذکر نہایت گندے لفظوں میں کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ محمد یقیناً جب کسی طور سے اپنی رسالت کو ثابت نہ کر سکا تو اس باطل خبر کو مشہور کیا، کیا ایسے افطراء ایمانداری کے لائق ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہم بھی محمد کو وہی دولت مند مذکور کہہ سکتے ہیں۔ دولت مند مذکور پتہ کیا مراد ہے؟ جو ابراہیم کے نسل سے تھا، بہت شان و شوکت کی زندگی کے بعد مر کر دوزخی ہوا، یہ لوقا میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا ذکر کر کے خبیث یہ کہتے تھے اور کھلم کھلا اعلان کر رہے تھے ہندوستان میں کہ زیادہ سے زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دافع البہتان مصنفہ پادری رینکلن، مطبوعہ مشن پریس الہ آباد 1845، یہ وہ کتاب ہے جس کا حوالہ مسیح علیہ السلام نے دیا ہے۔ محمدیوں کا بھی دستور ہے کہ اکثر اپنے مذہب کے ثبوت میں بے ایمانی سے کوشش کرتے ہیں۔ خیر معمولی باتیں، آگے سنیے ذرا۔ پھر صحابہ کبار کو نام لے کر اور بالعموم یہ ان لقبوں سے اس کتاب میں یاد کیا گیا ہے: قاتل، ظالم، زناکار، دغاباز، چور، بدکاروں کی جماعت جسے دل کی پاکیزگی سے کچھ تعلق نہیں تھا۔ یہ کتابیں شائع ہو رہی تھیں، اس وقت مسلمان عوام کی اور علماء کی غیرت کہاں تھی؟ اب جو بھڑکاتے پھرتے ہیں اس بات پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے اندھی، اور ناپاک دل والا محمد کی تعریف کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غیرتیں کہاں مر گئی تھیں اس وقت جب یہ خبیث باتیں سنتے تھے تم؟ کب فساد ہوئے ہیں عیسائیوں کے خلاف اس زمانے میں؟ کب تم اٹھ کھڑے ہوئے اس وقت اور ہم پر الزام لگاتے ہو کہ جہاد کے منکر؟ جہاد کون کر رہا تھا؟ محمد حضرت مسیح علیہ السلام جہاد کر رہے تھے اور تم بیٹھے تماشے دیکھ رہے تھے، کوئی غیرت نہیں تھی تم پہ۔ پھر کہتے ہیں اس نے ضرور انجیل پڑھ کر، ضرور اس لیے ضرور پڑھا، یعنی پڑھا کا مطلب ہے یہ ضروری ہو گیا کہ انجیل مقدس کو منسوخ کرے، کیونکہ اس میں فاعل ایسے کام کا دوزخی ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خباثت کی ہے کہ یہ آپ کا کام تھا، ایک بکواس کر کے کہتا ہے منسوخ تو کرنی تھی انجیل، کیونکہ انجیل میں اس ایسے کام کی سزا یہ لکھی ہوئی ہے۔ اور انجیل کا جو حال ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو، ان کی کتاب مقدس کا وہاں کیا کیا انبیاء کے متعلق گند اچھالے گئے ہیں۔ کچھ تعجب نہیں کہ اس رسول نے انجیل مقدس کو منسوخ کیا ہو، کیونکہ تمام بندہ دنیا جو کہ شہوت پرست ہیں ایسا ہی کرتے ہیں۔ استغفار، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو میں سناؤں تو باقی تو مولویوں کا مجھے پتہ، احمدیوں کا تو دل خون ہو کہ اچھلے گا دلوں سے، فوارے چھوٹیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ساری عبارتیں پڑھیں کیونکہ راتوں کی نیند حرام ہو جائے۔ وہ درود بھیجتے اپنے دل کو ٹھنڈ ڈالنے کی کوشش کریں کہ کچھ کر نہیں سکتے، بے اختیاری کا عالم ہے۔ مسیح الدجال لکھ کر مصنفہ رام چندر عیسائی نے 1873 میں کتاب شائع کی، مسیح الدجال، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کو کہا ہے اس خبیث نے بلعال۔ بلعال بائبل کے محاورے کے مطابق ایک بد اور خبیث اور شریر روح ہے۔ کہتا ہے ہمارے پاک مسیح سے اس بلعال کو کیا نسبت ہے؟ یہ تھی وہ زبان جو اس زمانے میں پادری استعمال کر رہے تھے، اور وہاں غیرت نہیں آئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت میں نہیں کوئی دل پہ خون ہوا، اور جب جوابی حملہ مسیح پر کیا گیا ہے، ان کے الفاظ میں کیا گیا ہے، تو ایسی غیرت آتی ہے کہ معاف کرنے میں نہیں آتے۔
عدالتوں میں جاتے ہیں کہ ایسے ظالموں کو قتل کرو، ان کے ماننے والوں کو بھی ہلاک کر دو جنہوں نے ہمارے پاک مسیح کے متعلق ایسی باتیں کی۔ پاک محمد کہاں گئے؟ کیوں رشتے نہیں پہلے کاٹ لیے؟ پہلے مسیح کو نہیں بن جاتے بے غیرت ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتے ہیں، کوئی حیا ہی نہیں ہے۔ اور سب آرام سے، کیونکہ بادشاہ تھے نا، مالک تھے، بادشاہ کے سامنے کون بولے؟ وہ بولا جس کو تم عیسائیوں کا خود ساختہ پودا کہتے ہو، خود کاشتہ پودا کہتے ہو۔ یہ حال ہے، لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کچھا چٹا اہل پاکستان کو کہ کن کے ساتھ ہیں اور کن کے دشمن ہوئے ہیں۔ تو وہ بڑے بڑے خبیث حملے ہیں۔ کہتے ہیں نفسانی شہوت تو ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک محمد میں بیشتر تھی۔ وہ ان جذبات سے ہمیشہ مغلوب رہا۔ متبنہ بیٹے کی جورو سے نکاح کرنے کے لیے شرع کا موقع اور موجب، اور آگے پھر وہی روایت جو بکواس ہے وہ بیان کی ہوئی ہے۔ آگے اندرونہ بائبل ڈپٹی عبداللہ آتھم، اس کی کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں تو پھر سمجھ آئے گی کہ اس مناظرے میں حضرت مسیح علیہ السلام کس طرح ضبط کے ساتھ اپنی زبان کو روکتے تھے، کیونکہ ایسے بدبخت انسان سے مقابلہ تھا۔ اس کو پھر یہی کہا کہ میری دعا ہی ہے جو تم سے بدلہ لے کہ تم بڑے بدبخت اور بدنصیب انسان ہو، اگر تم اس بکواس سے باز نہیں آؤ گے تو خدا کی چھری تم پر چلے گی، اور 15 دن کے اندر اندر تم حاویہ میں گرائے جاؤ گے، 15 مہینے کے اندر۔ یہ جب مناظرہ ہوا اس سے اور آپ نے یہ پیشگوئی فرمائی تو وہ چھپتا پھرتا تھا، شہر سے شہر تبدیل کرتا پھرتا تھا، اور زبان باہر نکالتا تھا کہ خبردار ہے اس زبان، یہ کتیا زبان سے کچھ لفظ محمد رسول اللہ کی شان کے خلاف نکلے۔ اور آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اگر توبہ نہ کی اور بدزبانی سے باز نہ آئے تو پھر تمہیں خدا کا عذاب 15 دن کے اندر ضرور پکڑے گا اور تم ذلت میں گرائے جاؤ گے۔ حاویہ موت کو بھی کہتے ہیں اور ذلت کے گڑھے کو بھی کہتے ہیں۔ 15 مہینے اس طرح اس نے گزارے ہیں کہ راتوں کی نیند حرام، راتوں کو اٹھ کر کہتا تھا مجھے سانپ بچھو نظر آ رہے ہیں، مجھ پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس عذاب میں کٹ گئے اور وہ بچ گیا کیونکہ اس نے پھر اس عرصے میں کوئی بکواس نہیں کی۔ اور جب وہ وقت گزر گیا تو سارے عیسائی بول اٹھے کہ دیکھو جی ہار گیا، جھوٹی پیشگوئی کی، اور تمام اس زمانے کے نہیں تو بڑے بڑے علماء ضرور عیسائیوں کے ہم نوا ہو گئے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف پھر ایسی بدزبانیاں کی ہیں۔ وہ لڑ رہے ہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ یہ لشکر اسلام ہے جو پیچھ سے چھرے گھونپ رہا تھا اور شاہجہاں بچا رہا تھا عیسائیوں کی فتح کے۔ کوئی حال تو اپنا دیکھیں، کبھی آئینہ تو دیکھیں کہ تم ہو کون۔ یہ مقابلہ تھا سارا، جہاں ہم سختی کی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے ان باتوں میں سختی کی ہے۔ اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا پھر اگر یہ بات ہے اب سن لو، یا تو تم کھلے عام اعلان کرو کہ تو جھوٹ ہے جو میں نے کہا ہے، تم پر کوئی خوف طاری نہیں ہوا، تم نے 15 مہینے عذاب میں نہیں گزارے، اور تم نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی گستاخی نہیں کی اس عرصے میں، اگر یہ جھوٹ ہے تو قسم کھا جاؤ کہ یہ جھوٹ ہے، اور پھر ناممکن ہے کہ تم 1 سال کے اندر اندر اس عذاب میں نہ پکڑے جاؤ۔ جو مرضی پھر کر لو، پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر بھی اس نے قسم نہ کھائی، قسم نہ کھائی، جواب نہ دیا، کہا قسم کھانا حرام ہے ہمارے ہاں۔ اور جب اس عرصے اس میں کچھ مدت گزر گئی اور لوگ اپنی بدزبانی سے باز نہیں آئے اور عیسائیوں نے بھی بغلیں بجانی بند نہ کی، تو تب اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد 1 سال کے اندر اب یہ شخص ضرور ختم ہو جائے گا۔